ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، کتنی حقیقت جانے کو بد پر ہے رحمت، جانے کو بد پر ہے رحمت، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، پل چھڑایا نہیں ہم کو ہم سے۔ اکو تاگ مدینے نو جان دی، کوئی دل دی حسرت ہو نہیں، ہن سونیا تیری مرضی میرا تے کوئی زور نہیں، میرا دل کے دے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا دل کے دے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، اس دل وچوں جانا ہن سونیا تیری مرضی سادہ دے کوئی زور نہیں، دنیا دے اندر ہو من گے ہو رانے اور سہارے بھی، دنیا دے اندر ہو من گے ہو رانے اور سہارے بھی، میرا تے سونے آواز تیرے کوئی بھی سہارا اور نہیں، دنیا نے اندر ہو من گے ہو رانے اور سہارے بھی، دنیا نے اندر ہو من گے ہو رانے اور سہارے بھی، ساداتے سونے آواز تیرے کوئی بھی سہارا اور نہیں، ساداتے سونے آواز تیرے کوئی بھی سہارا اور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو آقا منانے دا ڈھنگ بھی نہیں، پھر بھی میرے آقا میں تو ہرگز بھی دو
نہیں جے عشق نے میرے آقا دا تیرے روشن ہوئی گور نہیں ہوئے سونیا تیری مرضی میرا دے کوئی زور نہیں رضی اللہ حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ کو تیرا نام ہے حضرت عبداللہ کو تیرا نام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدہ آمنہ اور ہے آپ کا سیدہ آمنہ اپنے محتاج صاحب پہ میرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائیں بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سکی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی ہونے کا یہ عطا سیدہ آمنہ ہونے کا یہ عطا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ صدیق جسم کے دے ہے وہ یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا کچھ آسی پسند کی فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسا سارے ہیں دریا سارے ہیں دریا بس ہے دم بھر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم بھر ویلے اساں علی کہنا ہے لالچ نہ دیو خیدر دی باندھی نو سونا کی گردن کی کرنا چاہیے پیر علی زیور ات گرائے
دم دم ہر میرے یا میرا میری لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا ہوا مل کے بیٹھی رہنا ہوا مل کے اٹھ کے نبھانا سائیں بابا دائیں میرا پریا دیکھو سائیں بابا دائیں میرا پریا یا جنا جیتے آیا ہو گیا ہر دم ہر گھڑی دعا ہے میری میرا دیر کھانا سلامت رہے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانا سلامت رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس اور اتنا نازک معاملہ ہے، اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں اگر ایک مسلمان اس میں سے کوئی بھی رکن پر عمل نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا. جیسے مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ضرور ہوگا لیکن بے ایمان نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہگار ہوگا، بے ایمان نہیں ہوگا. اگر استطاعت ہونے کے باوجود ایک شخص ایک مسلمان زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج ادا نہ کرے، عمرہ ادا نہ کرے، قربانی نہ کرے، وہ گناہگار ہوتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوگا. لیکن ختم نبوت کا عقیدہ اتنا حساس ہے کہ صرف ایک شخص اگر یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ صرف یہ کہہ دے کہ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ تب بھی کافر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 سے زائد آیات میں ختم نبوت کے عقیدے کی تصدیق خود فرما دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بہرہ خود بھی دیا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. معزز حاضرین، یہاں پر جا کر اللہ پاک نے اس آیت میں اپنی شان بیان فرما دی کہ وہ رب العزت وہ ہے جو سب چیزوں کا جاننے والا ہے. وہی اس نے اپنے محبوب کی شان بیان فرما دی کہ وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کن کن کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی میرے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا. آیت کا ترجمہ ہے اور اے محبوب کہہ دیجئے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ میرا نبی تمام انسانوں کا نبی ہے، تمام چرند پرند کا نبی ہے، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کا نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی میرا نبی ان سب کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کچھ اس انداز میں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ جہاں جہاں کا میرا رب رب العالمین ہے وہاں وہاں کا میرا مصطفیٰ میرے نبی کریم رحمت العالمین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا اور آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس آیت سے میرے اللہ نے واضح کر دیا کہ اب جو قائدانے تھے وہ آ چکے، جو شریعت آنی تھی وہ آ چکی،
جو نبی آنے تھے وہ آ چکے. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی, کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی. اس کے بعد آیت مساق ایک بہت کھڑی اور واضح دلیل ہے جس میں میرے اللہ پاک نے فرما دیا, اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت کا علم دے چکوں اور میرا نبی تم میں تشریف لے آئے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کر دے تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو عقیدے واضح کر دیے. ایک عقیدہ یہ کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. دوسرا یہاں پر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا, کیونکہ میرے اللہ پاک نے نبیوں سے کہہ دیا کہ جب میرا نبی تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے فرمایا کیوں جی, کیا تم تصدیق کرتے ہو, کیا تم گواہی دیتے ہو, اقرار کرتے ہو, تم باری ذمہ لیتے ہو؟ تو نبیوں نے اقرار فرمایا اور کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارا گواہ ہو جاتا ہوں. اس کے بعد یہاں تک تھی آیت مبارکہ کی بات. اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 سے زائد احادیث میں براہ راست ختم نبوت کی تصدیق فرمائی اور اپنا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک اور مقام پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مٹی کے ذروں کے برابر قسم کھا کر کہتا ہوں, مٹی کے ذروں کے برابر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک مقام پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میرے نبی نے کچھ یوں بیان فرمائی. فرمایا اے عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا. یہاں پر دو لفظوں سے واضح ہو گیا, ایک لفظ اگر ہے, دوسرا لفظ ہوتا. ان سے واضح ہو گیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا, وہ خاتم النبیین ہے. اس کے بعد حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام, لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہاں پر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک سے یہ ظاہر کر دیا, اس کی تصدیق فرما دی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب کوئی بھی اٹھ جائے, کوئی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے, وہ جھوٹا ہو سکتا ہے, وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا, وہ کذاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں ایک شخص مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اس کا رد میرے اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت سے بھی کیا. میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ باندھے اور یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وحی کرتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی وحی نہیں کرتا. اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط لکھا, جس خط میں اس نے دو شرائط رکھی. اس نے کہا کہ آپ میرے سے معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے نبی آپ ہیں اور آدھے عرب کا نبی مجھے تسلیم کر لیا جائے, یا آپ یہ اعلان فرما دیں کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا. میرے نبی خاتم النبیین تھے. میرے نبی نے خط کا جواب لکھا. میرے نبی نے جب خط کا جواب لکھا تو سب سے اوپر پہلی سطر میں لکھا مسلمہ کذاب. کذاب کے معنی جھوٹے کے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں تمام صحابہ اکرام کی جماعت سے فرمایا کہ یہ خط کون لے کر جائے گا. اب تمام صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ جو بھی خط لے کے گیا وہ شہید ہوگا. پر یہاں پر ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور ضعیف صحابی کھڑے ہوئے, حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کام آپ میرے ذمہ لگائیں, یہ کام آپ نے کسی اور کے ذمہ نہیں لگانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھپکی دی اور انہیں ہاتھ تھمایا اور فرمایا کہ اے حبیب اس کے دربار میں ذرا ڈٹ کر جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا گھوڑا عطا کیا اور نیزہ عطا کیا.
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھپکی دی تو وہ اس طرح چلے جیسے ایک فوج کا جرنیل چلتا ہے۔ جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے نیزے کو زمین میں زور سے گاڑ دیا۔ مسلمہ قذاب نے پوچھا تو کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم سچے نبی کے سچے غلام ہیں۔ جس پر اس نے ہاتھ لیا اور اپنے درباری کو دے دیا کہ پڑھے۔ جب درباری نے ہاتھ پڑھا پہلی سطر پر لکھا تھا مسلمہ قذاب، وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تیرا نبی مجھے قذاب کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے، اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میرا نبی جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے، اگر انہوں نے تجھے قذاب کہا ہے تو واقعی قذاب ہے، تو سچ میں قذاب ہے۔ اس پر وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے اپنی فوج سے سپاہیوں سے ان کا ایک بازو مبارک شہید کرا دیا، پھر دوسرا بازو مبارک شہید کروایا، پھر ان کا سر قلم کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جہاں میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں مبارک سے آنسو جھلکنے لگے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت تک جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ختم نبوت پر پہرا دے گا ان کا انعام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حبیب کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، اب میرا حبیب جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں سے ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت اور اس کے انعام اور فضیلت کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد میرے امام صدیق اکبر کے دور میں نبی پاک کے ظاہری وصال کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو گیا تو صحابہ کرام نے ختم نبوت کے عقیدے پر کیسے پہرا دیا؟ انہوں نے جہاد بالسیف کے ذریعے دیا۔ جہاد بالسیف سے مراد ہے تلوار سے جہاد کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ قذاب کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ اس میں بوڑھے بچے جتنے بھی صحابی ہیں، حتیٰ کہ بدری صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا تھا کہ اب یہ صحابی بدری صحابی کسی جنگ میں تشریف نہ لے کر جائیں گے، لیکن ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ تھا کہ اس میں انہوں نے حکم دیا کہ بدری صحابی بھی جائیں گے، اور یہی ہوا۔ میرے صدیق اکبر کے حکم پر سب صحابہ کرام نے شرکت فرمائی، اور یہ واحد جنگ تھی ابھی تک کی اسلامی تاریخ کی جس میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں 370 سے زائد حفاظ اکرام تھے اور انہوں نے بھی شہادت پائی۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ختم نبوت پر پہرا دینا کتنا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اس سے پہلے اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو کل ملا کر 74 جنگیں ہوئی، جن میں سے 27 غزوات تھے اور 47 سرائے تھے۔ ان کل ملا کر ان سب میں شہید ہونے والوں کی تعداد 259 تھی، اور ایک صرف جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے لیے ہوئی، ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہوئی، اس میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ یہاں سے ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ اس کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا امام اعظم، ایک شخص ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا میں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے دلائل طلب کروں؟ تو اس پر یمن میں ایک قذاب نے، ایک جھوٹے شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس کا نام اسود حمزہ قذاب تھا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابع رسول، سچے عاشق ابو مسلم مدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں اسود حمزہ قذاب کے سپاہی انہیں پکڑ کر اس کے دربار میں لے گئے۔ اب ادھر اسود حمزہ نے 3 بار ان سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جس پر انہوں نے تینوں بار ایک ہی جواب دیا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ چوتھی بار اس نے تنگ آ کر پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جس پر ابو مسلم مولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہے۔ اس میں وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ جب میری باری آئی تھی تو کتنا تیز ہے، جب میری باری آئی تجھے سنائی نہیں دیا، جب تیرے نبی کی باری آئی تو تجھے سنائی بھی دیتا ہے، تو گواہی بھی دیتا ہے۔
इस पर वो तैश में आ गया, उसने सजा का इंतजाम किया, उसने सिपाहियों से कहा कि इन्हें आग में डाल दो। जब सिपाही अबू मुस्लिम मदानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा कि आप चलिए, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ लेकर जा रहे हो? सिपाहियों ने जवाब दिया आपको आग में डालना है। इस पर अबू मुस्लिम मदानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया पीछे हट जाओ, मैं खुद आग में जाऊंगा। जब वो आग में गए तो आग ने उन्हें जलाया ही नहीं, 1.5 से 2 घंटे बैठे रहे, आग ने जलाया ही नहीं। ये शान है हत्म नबूवत पर पहरा देने वालों की। उन्होंने जब उस वक्त हमजा कज़ाब और उसके सिपाही डर गए, खौफज़दा हो गए कि अगर ये ताबिए रसूल यही रहे तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हम पकड़े जाएंगे, लोग हम पर यकीन नहीं करेंगे। तो उन्हें जिला वतन कर दिया। और ये जब जिला वतन हुए तो ये अपने हबीब के दर पर आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर विसाल फरमा चुके थे। अभी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर चल रहा था। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखा तो पहली नज़र में अपने नूरे बसीरत से पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो हत्म नबूवत पर यमन में पहरा देकर आ रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फरमाया कि आओ मैं तुम्हें उस शख्स के पास ले जाऊं जिसका नबियों के बाद सबसे ऊंचा मुकाम है। यकीनन वो मेरे सिद्दीक़ अकबर थे। और वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ले गए। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजारों सहाबा इकराम की मौजूदगी में उनकी पेशानी पर बोसा दिया और उनकी दाद रसाई की, उनकी तारीफ फरमाई। और इस पर अबू मुस्लिम मदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या सिद्दीक़ अकबर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दाद रसी की, आपने मेरी तारीफ फरमाई, आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जिस शख्स का मुकाम नबियों के बाद सबसे अफजल है वो मेरे लिए दुआ फरमाए। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया नहीं, आज नहीं, आज तुम हमारे लिए दुआ फरमाओगे। यहाँ से सिद्दीक़ अकबर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, हत्म नबूवत पर पहरा देने वालों की शान को वाज़ेह फरमा दिया कि क्या शान है कि सिद्दीक़ अकबर जिनका मुकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल है, वो भी दुआ के लिए अर्ज कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो हत्म नबूवत पर पहरा देकर आया है। इससे हमें पता लग गया कि कितना नाजुक और इसका इनाम क्या है। इसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की या इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या अगर एक शख्स नबूवत का झूठा दावा करे तो मैं उसको झूठा साबित करने के लिए उससे दलाइल तलब कर सकता हूँ, उससे मौइज़ा तलब कर सकता हूँ, उससे करामत तलब कर सकता हूँ? तो इस पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह बयान आ गया, कुरान में आ गया, हदीस में आ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए अगर तू उससे दलाइल तलब करेगा तो तेरा ईमान जाता रहेगा, तू दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में जब काने दज्जाल ने नबूवत का झूठा दावा किया तो पीर मेहर अली शाह ताजदारे गोदरा उठे और उसके मुकाबले में आए और पीर मेहर अली शाह ने उससे दलाइल तलब किए, 4 दलाइल तलब किए कि अगर तू सच्चा है तो दरियाए रावी मीनारे पाकिस्तान के पास से गुजरे, अगर तू सच्चा है तो एक कंवारी लड़की हो जो जिसकी शादी ना हुई हो वो उसी वक्त बच्चा पैदा करे। और फिर तीसरी दलील ये पूछी कि अगर तू सच्चा है तो तू शेर बनकर मुझे खा जा, अगर मैं सच्चा हूँ तो शेर बनकर मैं तुझे खा दूँ। और चौथी दलील ये थी कि तू भी कलम रख, मैं भी कलम रखूंगा, जिसका कलम खुद ब खुद चल गया वो सच्चा होगा। अब मेरे पीरो मुर्शद ने, हमारे एक पीर भाई हैं, वो साहिब नज़र है, उनसे फरमाया कि तुम जाकर पूछो, अर्ज करो शाह साहब से, पीर मेहर अली शाह साहब से कि जब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा आ गया कि दलाइल तलब नहीं करने तो आपने क्यों किया, आपने क्यों दलाइल तलब किए? जिस पर शाह साहब ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ और यही हक है कि हमने दलाइल तलब नहीं करने, लेकिन उस वक्त मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे हुक्म हुआ और उन्होंने खुद फरमाया कि दलाइल तलब करो। अगर उस वक्त मैं दलाइल तलब ना करता तो बहुत सारे मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो बैठते, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते, इसलिए मैंने दलाइल तलब किए। लेकिन मेरे तेरे ज़िम्मे क्या है? मेरे मुर्शद करीम ने फरमा दिया है कि हमने दलाइल तलब नहीं करने, हमने किसी करामत का नहीं पूछना, किसी मौजज़े का पूछना नहीं है।
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا امام اعظم کا فتویٰ آ گیا، اب یہی صدیق اکبر کا فتویٰ ہے، یہی عمر فاروق کا فتویٰ ہے، یہی عثمان غنی کا فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے۔ اب پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے امریکہ اس سے دو چیزوں پر معاہدہ کرتا ہے، امریکہ اس سے دو چیزوں پر دستخط کراتا ہے کہ اب تم اگر حکومت میں آؤ گے تو تم دو چیزیں کرو گے، ایک ختم نبوت پر ڈاکہ مارو گے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلواؤ گے، کیونکہ واحد پاکستان ہے 50 اسلامی ممالک میں سے جس نے قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں کافر قرار دے دیا ہے اور انہیں کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن اور باقی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو باقی مسلمان ممالک میں وہ انہیں کافر قرار نہیں دیا گیا۔ اب جو بھی حکومت آتی ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے، جیسے نواز شریف کی حکومت آئی انہوں نے 70 پیج ختم نبوت کے خلاف لکھ دیے، جب چوری پکڑی گئی تو کہا کہ ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی، ٹائپنگ میں اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نواز شریف کا یہ بیان سر عام ہے، سب کے سامنے ہے کہ اس نے کہا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو جنہوں نے جنگ یمامہ لڑی، صدیق اکبر نے جنگ یمامہ کا اعلان فرمایا، 1200 صحابیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ کون تھے؟ وہ تیرے دشمن تھے۔ اور اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے، پی ٹی آئی نے بھی جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مسئلہ آیا، طریق لبیک کے عاشق رسول نکلے تو انہوں نے ان پر مظالم ڈھائے، ان پر تیزاب والا پانی گرایا، ان پر سیدھی فائرنگ کی، اور امریکہ سے حکم آ گیا کہ 1000-2000 بندہ مار دو، یہ خود واپس چلے جائیں گے۔ اس پر جب عمران خان نے فوج کو آرڈر دیا تو فوج نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فوج نے کہا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمران خان جب بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا، فوج نے اس کی نہ سنی تو اس نے بے بس ہو کر تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بحال کر دیا۔ اب میرے پیر و مرشد نے فرما دیا ہے، بے شک اس نے ڈنڈے کے زور پر فوج کی وجہ سے مجبور ہو کر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحال کیا، لیکن یہ نیکی اسی کے ذمہ ہے، اس وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد نے فرما دیا ہے کہ ہم نے ووٹ انشاءاللہ تحریک لبیک کو دینا ہے اور تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی اور کو ہم ووٹ دیں گے تو وہ ختم نبوت کے بھی خلاف ہوگا، ناموس رسالت کے بھی خلاف ہوگا، اور یہ ہم نہیں کر سکتے، اس سے ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم نے ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا لبیک، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام